بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ آج ہمارے لیے نہایت ہی خوشی کا موقع ہے، سعادت کا موقع ہے، اور کئی عرصے سے ہماری خواہش بھی تھی کہ حضرت ہمارے ہاں تشریف لائے، لیکن درمیان میں من جانب اللہ معاملات ہے، حضرت کی طبیعت ناساز ہو گئی، اور جس کے اب بھی اثرات حضرت پر ہیں۔ آپ سب اور ہم سب حضرت کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ پاک حضرت صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور حضرت کی عمر میں، صحت میں، علم میں اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور ہمارے جو خاندان کے بڑے حضرت مولانا عبدالغفور عباسی مدنی رحمۃ اللہ علیہ، پھر خصوصاً حضرت مولانا عبدالحق عباسی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت نے استفادہ کیا، فیض حاصل کیا۔ اسی طرح پھر حضرت کے سلسلے کے حضرت مولانا ادریس انصاری رحمہ اللہ تعالی صادق آباد والے، ان سے حضرت نے سلوک پڑھا، سلوک کے اسباق پڑھے، اور اسی طرح ان کے صاحبزادے حضرت مولانا سعید انصاری صاحب رحمہ اللہ سے حضرت نے استفادہ کیا ہے، اور نقشبندی سلسلہ کئی عرصے سے حضرت چلا رہے ہیں، اور جامعہ درویشیہ کے نام سے آپ حضرات سب واقف ہے، دور حدیث تک پرانا مدرسہ ہے، تخصص بھی ہے، دیگر شعبے ہیں، حضرت وہاں کے محتمم ہیں، شیخ الحدیث ہے، اور وہاں کی خانقاہ کے مسند نشین ہیں، مجلس ذکر بھی ہوتی ہے۔ ہمارے لیے بڑی سعادت تھی کہ گزشتہ حضرت کی ہمراہی کا شرف حاصل ہوا، اور الحمدللہ حضرت سے فیض حاصل کیا، حضرت کی صحبت کی برکات نصیب ہوئی۔ تو آج حضرت تشریف لائے ہیں، ہماری درخواست کو قبول فرمایا، اسباق بھی ہے، اعذار بھی ہے، اس کے باوجود حضرت تشریف لائے ہیں، تو ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ میری درخواست ہے کہ تمام طلباء نہایت غور کے ساتھ اور فکر کے ساتھ حضرت کی گفتگو کو سنیں، قیمتی نصائح کو ہم سنیں گے، اور انشاءاللہ حضرت ذکر کی مجلس بھی کروائیں گے۔ ہمارے اساتذہ اور بڑے طلباء کو حدیث کی اجازت بھی عطا فرمائیں گے، اور آخر میں انشاءاللہ دعا بھی فرمائیں گے۔ تلاوت کے لیے درخواست کروں گا درجہ سادسہ کے طالب علم حافظ صہیب اقبال سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، صدق الله العظيم۔
اب انشاءاللہ حضرت کی اجازت سے مختصر سی نعت طالب علم محمد بشیر درجہ سابعہ۔ چمن میں ہوں مگر آہے بیابانی نہیں جاتی، چمن میں ہوں مگر آہے بیابانی نہیں جاتی، یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی، یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی، خرد کہتی مختصر کر ان سے ناداں، خرد کہتی ہے باتیں مختصر کر ان سے ناداں، محبت کی مگر تم ہی دے طولانی نہیں جاتی، محبت کی مگر تم ہی دے طولانی نہیں جاتی، یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی، نہ جانے کتنی نہریں میرے دریا سے ہوئی جاری، نہ جانے کتنی نہریں میرے دریا سے ہوئی جاری، مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی، مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی، یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی، نہیں کرتا ہے صدق دل سے توبہ جو گناہوں سے، نہیں کرتا ہے صدق دل سے توبہ جو کسی بھی حال میں اس کی پریشانی نہیں جاتی، کسی بھی حال میں اس کی پریشانی، یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی، چمن میں ہوں مگر آہے بیابانی نہیں جاتی، یہ کیا آتش ہے اب انشاءاللہ ہمارے شیخ و مرشد حضرت اقدس حضرت مولانا حافظ درخواست ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ بات سنیں
اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام اور میرے عزیز طلباء ساتھیوں، مجھ سے مفتی صاحب نے کہا کہ آپ کچھ نصیحت کر دیں۔ میں نے کہا ہم خود نصیحت کے محتاج ہیں، دوسروں کو کیا نصیحت کریں، لیکن صرف اتنی سی بات ہے کہ جو سبق پڑھا گیا ہے یا پڑھ رہے ہیں اسی کو ہی دہرا دیتے ہیں، اور اسی کا نام نصیحت ہے۔ عزیز دوستو، سب سے پہلے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ جس جگہ آپ بیٹھے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کا گھر جو ہے وہ پوری کرۂ ارض میں سب سے بہترین جگہ کہلاتی ہے۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها، تو جہاں آپ بیٹھے ہیں یہ جگہ پاکیزہ اور ایک مقدس ماحول، اور پھر اس میں قرآن پاک کی تلاوت، احادیث اور فقہ اور دوسرے علوم کے درس و تدریس کی اماجگاہ ہے۔ اس پر ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ دنیا میں آپ کے بہت سارے دوست، رشتہ دار، جاننے والے، وہ دنیا کو اور صرف دنیا کو حاصل کرنے کے لیے صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں، اور بمشکل وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، جبکہ ان کے بنسبت آپ صبح سے ہی اللہ کی یاد میں اور اللہ کے دین کے حصول کے لیے نہایت ہی صاف ستھرے ماحول میں اور صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے بیٹھے ہیں، تو آپ ان کی طرف کوئی للچاتی ہوئی نظر نہ ڈالیں۔ وہ تو بیچارے قابل رحم ہیں، کیونکہ انہوں نے صرف اور صرف دنیا کی طرف توجہ کی ہے، جبکہ اس کے بعد ایک اور زندگی ہے جس کی طرف ان کی کوئی توجہ ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو جن اساتذہ سے اور جن مشائخ سے اور جس درسگاہ سے نسبت ہے، یہ ایک عظیم نسبت ہے،
اور اس کی اپنی بہت بڑی برکات ہے۔ اور اس وقت دنیا میں اگر یوں کہا جائے کہ دنیا میں جتنی دینی تحریکیں چل رہی ہیں یا جتنا مدارس کا یہ جال بچھا ہوا ہے یا اصلاح معاشرہ کا کام ہو رہا ہے، یہ ہمارے علماء اور ان کی سرپرستی میں ہی یہ کام ہو رہا ہے۔ الحمدللہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، کیونکہ جس کام کے اندر اخلاص ہوتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا کام ہو یا بڑے سے بڑا کام ہو۔ لہذا اپنی درسگاہ اور اپنی نسبت پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ آپ کو صحیح جگہ سے صحیح مسلک کے ساتھ، مسلک حقہ کے ساتھ وابستگی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ جو عقائد ہمارے علماء کرام کے ہیں اس پر ہمیں شرح صدر حاصل ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ تمام مسالک جو اس دنیا میں ہیں ان پر علمی فوقیت ہمارے علماء کو حاصل ہے الحمدللہ۔ جہاں تک نصیحت کی بات ہے تو ایک دفعہ حضرت اقدس حضرت مولانا صفدر صاحب رحمہ اللہ تشریف لائے تھے، اور کراچی میں حضرت مولانا یوسف لدھیانی صاحب زندہ تھے۔ انہوں نے مولانا کے لیے تمام علماء کو اکٹھا کر کے ان سے ملاقات کروائی۔ مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمہ اللہ وہ تشریف لائے اور ان سے کہا کہ آپ علماء کو کچھ نصیحت کریں، تو انہوں نے فرمایا کہ میں ایک ہی بات کہتا ہوں۔ سارے لوگ متوجہ ہو گئے کہ مولانا کیا فرمائیں گے، تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو مولوی بنا لو، بس۔ خود تو آپ عالم بن گئے لیکن اپنی اولاد کو مولوی بنا لو، یہ کہہ کر انہوں نے اپنی بات ختم کر دی۔ اور اس بات کے اندر بہت بڑے بڑے مضامین ہیں جس کے لیے مفتی صاحب آپ کو درس دیں گے اور دے رہے ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ یہ اتنی بڑی عظیم بات انہوں نے کہی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے آپ کی اولاد اور آپ کے ساتھی یا آپ کے رشتہ دار جو علم دین پڑھیں گے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ وہ مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوں گے لیکن ان کی دنیا کے ساتھ ساتھ ان کی آخرت بن رہی ہوگی۔ دوسری نصیحت ہمارے مرشد حضرت اقدس مولانا عبدالحق عباسی مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہمیں نصیحت فرمائی تھی، وہ بہت بڑے شیخ تھے اور ہمارے سلسلے کے حضرت کے بعد مرجع خلائق تھے، اور عرب ممالک سے بھی اور دور دراز سے سفر کر کے لوگ ان کے پاس مدینہ منورہ تشریف لاتے تھے۔ انہوں نے ہمیں ایک بات یہ بتلائی، خود وہ نہایت ہی درویش صفت انسان تھے،
اور اللہ نے ان کو اتنا نوازا تھا کہ بات بات پر حدیث شریف کا وہ حوالہ پیش کرتے تھے، بات بات پر. اور ان کی درویشی کا یہ عالم تھا. یہ اس زمانے کی بات ہے، سن 1977 کی. پھر مسجد نبوی کی ابھی جو اس وقت نقشہ ہے یہ نہیں تھا. اس وقت مسجد کے دائیں طرف یہ ٹنوں کا چپرا بنا ہوا تھا. تو حضرت جب نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے تھے تو فرماتے تھے کہ چونکہ ان کے کندھے پر جائے نماز ہوتی تھی تو ان سے پوچھا کہ حضرت آپ جائے نماز کندھے پر کیوں رکھتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آئے ہیں، مسجد میں وہ نماز پڑھ لے اور ہم لوگ تو یہی کہے ہم باہر کسی جگہ بھی نماز پڑھ لیں گے. پھر ان سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ حضرت آپ کو یہ اتنا بڑا شرف جو ملا ہے کہ دنیا کے کئی دور دراز ممالک سے لوگ آ کر اور صرف ان کی ملاقات کے لیے تشریف لاتے تھے، یہ کیسے آپ کو اتنا بڑا شرف ملا؟ تو فرمانے لگے کہ ابا جی یعنی حضرت اقدس مولانا عبدالغفور العباسی نور اللہ برکتہ کا کمرہ انہوں نے دکھایا تھا جو اب حرم شریف میں ہی توسیع میں آ چکا ہے. تو فرمانے لگے کہ ابا جی یہاں سامنے بیٹھتے تھے، عصر کے وقت وہاں ختمات ہوتے اور میں یہاں جوتیوں میں کھڑا رہتا تھا. فرمانے لگے میں اپنے ابا کے سامنے نہ کبھی بیٹھا ہوں نہ کبھی کھڑا نہ کبھی بیٹھا ہوں، یعنی ہمیشہ کھڑا ہی رہا ہوں، اور نہ کبھی میں نے ان سے کسی چیز کی خواہش کی کہ مجھے یہ دیا جائے یا وہ دیا جائے. یہ اسی کی برکات ہے. تو میں ان کی بات آپ کو بتا رہا تھا. فرمانے لگے کہ بیٹا اپنا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے درست کر لو. اگر آپ کا تعلق اللہ سے درست ہے، دنیا کے لوگ کچھ بھی کہیں کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے. اور اگر آپ کا تعلق اللہ سے درست نہیں ہے اور دنیا کے لوگ آپ کی بہت واہ کریں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ بات ہم نے ان سے سن 1977 میں سنی تھی، اور یہ آواز ایسی ہے کہ جیسے ابھی بھی ہمارے کانوں میں پڑ رہی ہے. اور یہ انہوں نے پوری زندگی کا ایک خلاصہ بتلایا تھا. الحمدللہ جہاں بھی جس کام میں تعلق اللہ سے درست ہوتا ہے وہی کامیابی ملتی ہے، اور جس کام میں تعلق اللہ سے درست نہ ہو کامیابی نہیں ملتی. بظاہر کچھ کامیابی مل جائے گی تو لیکن وہ ہوگی عارضی. یہ جو کامیابی ہے یہ دونوں جہان کی ہے. تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ اس لائن پر جہاں انسان طلب کے لیے آتا ہے وہاں نفس اور شیطان تو ویسے ہی اس کے دشمن ہوتے ہیں، لیکن پڑھائی کے وقت اور زیادہ دشمن پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ نت نئے حربے استعمال کر کے یہ چاہتے ہیں کہ اس جماعت سے آپ کو علیحدہ کر دیا جائے جہاں سے آپ کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے. کبھی کسی استاد کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا کریں گے، کبھی کسی
درس کے بارے میں کوئی شک و شبہ ڈال دیں گے، اور کوشش یہ ہوگی کسی طرح سے بھی آپ مدرسے کے اس نظام سے ہٹ جائیں اور کٹ جائیں۔ جہاں کٹ گئے وہاں پر یوں سمجھ لیں کہ دنیا بھی خراب ہو گئی اور عاقبت تو ویسے ہی خراب ہو جائے گی، تو اس پر جمے رہیں۔ پھر جو حضرات اس وقت دور حدیث پڑھ رہے ہیں، ہمارے شیخ حضرت اقدس مولانا محمد ادریس انصاری نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی آپ نے بخاری شریف پڑھ لی ہے، الحمدللہ اب بخاری پڑھتے پڑھتے اللہ کی محبت آ ہی جاتی ہے، لہٰذا امام بخاری کی کتاب پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ امام بخاری کے وارث بن جاؤ۔ ہم ان سے پوچھے تھے کہ حضرت امام بخاری کا وارث کیسے بنے گا؟ تو فرمانے لگے کہ امام بخاری کا وارث وہی ہوتا ہے جو امام بخاری جیسا کام کرے۔ مقصد یہ تھا کہ چونکہ امام بخاری نے صرف کتاب ہی نہیں لکھی بلکہ 90,000 علماء کو یہ کتاب پڑھائی بھی ہے، تو آپ ایسا نہ ہو کہ بخاری اور ترمذی پڑھنے کے بعد دنیا کے کسی کام میں لگ جائے اور اس کو بھول جائے، ایسا نہ ہو، یہ پوری محنت ضائع ہو جائے گی۔ پھر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور اہل معاشرہ بھی کہ اگر آپ دنیا کا کام نہیں کریں گے تو یہ کہاں سے کھائیں گے، یہ عمومی طور پر ایک سوال ہوتا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ دنیا آسمان اور زمین کے سارے خزائن اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس طرف سے مدد کرے گا وہ کرے گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ شیخ سعدی کہتے تھے کہ تم ابھی اپنے رزق کی فکر کرتے ہو کہ ابھی تم جوان ہو، ایک وقت تمہارے اوپر وہ بھی تھا کہ جب تمہارے منہ میں دانت بھی نہیں تھے، تم بول نہیں سکتے تھے، چل نہیں سکتے تھے، خود کچھ کھا بھی نہیں سکتے تھے، تو اللہ نے تمہاری ماں کے سینوں میں تمہارے لیے دودھ کے چشمے جاری کر دیے اور تمہاری غذا دودھ بنا دی۔ اب تو تم کام کرنے کے قابل ہو گئے ہو تو اللہ پاک یوں ہی چھوڑ دے گا؟ تو یہ فکر چھوڑ دو، دین کی فکر کو اپنا لو اور اللہ پاک پھر نئے نئے راستے کھولیں گے۔ آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ کل کو آپ کہاں جائیں گے اور کہاں کہاں آپ سے دین کا کام لیا جائے گا، لیکن ایک بات ضرور رکھیں، دنیا اس وقت بھی آپ کو لالچ دے گی اور دنیا کے لوگ، لیکن آپ شریعت کو مقدم رکھیں، ہر کام کے اندر شریعت کا لحاظ رکھیں اور شریعت کے تقاضوں پر چلنے کی کوشش کریں۔ جہاں تک مفتی صاحب نے سند حدیث کا بتلایا ہے، تو جو طلباء اس سال ختم بخاری پڑھ رہے ہیں اس میں شرکت کریں گے اور یہاں پڑھ چکے ہیں تو ان کو میں اجازت دیتا ہوں، اور جو طلباء پڑھیں گے انشاءاللہ اس وعدے پر کہ وہ تکمیل کریں گے ان کو بھی اجازت دے دیتے ہیں۔ اب جہاں تک مجلس ذکر کی، ٹھیک ہے، تخصص کے طلباء جو ہے ان کو بھی وہ سند حدیث کی اجازت دے دیتے ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی بھیج دیں گے۔ اب جہاں تک ذکر کی بات ہے تو ذکر جو ہے یہ انسان کے اندر زندگی پیدا کر دیتا ہے، انسان زندہ ہو جاتا ہے۔
اور جو زندہ انسان ہوتا ہے وہی کام کے قابل ہوتا ہے۔ تو یہ ذکر جو ہے یہ کوئی ایک وقت کہ جیسے ابھی آپ طالب علم ہیں، آپ کے اسباق ہیں، تو ہم آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ فلاں وقت اتنا وقت نکالیں اتنا وقت نکالیں، بلکہ جب تک آپ سبق پڑھ رہے ہیں اس وقت تک آپ اسی سبق پر ہی توجہ دیں، اور اللہ کے ناموں میں سے جو نام آپ کو پڑھتے پڑھتے آپ کی زبان پر چڑھ جائے ہر وقت اس کو پڑھتے رہا کریں۔ اور اللہ کا ذکر جو ہے اللہ کے ناموں میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، تو اس لیے طلباء کو ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنا سبق مضبوطی کے ساتھ پڑھیں اور اس میں استعداد پیدا کریں، اور نفلی عبادات کے بجائے آپ اپنے سبق پر زیادہ سے زیادہ توجہ دیں، لیکن اصلاح کی فکر سے آپ بے غور نہ ہو، بے فکر نہ ہو۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ کل کو جا کر پھر آپ کیا کریں گے اور دنیا آپ سے کیا توقع رکھے گی، تو ان کے سامنے آپ کا مدرسہ، آپ کے اساتذہ اور یہ سلسلہ سامنے ہوگا۔ وہ آپ سے توقع رکھیں گے کہ آپ دین پڑھ کر آئے ہیں تو دین پر ہی آپ چلیں۔ اگر آپ میں اور دین کے کام میں مناسبت نہیں ہوگی تو پھر دنیا دار لوگ ویسے بھی دین سے بتکے ہوتے ہیں اور آپ کو دیکھ کر وہ اور دین سے بتکیں گے۔ لہٰذا اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کر لیں کہ ابھی اساتذہ کرام آپ کے موجود ہیں، ان کے سامنے آپ اپنے علم کے بارے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہوتی، کوئی بھی کتاب بھی اگر پڑھانے کے لیے بھی مل جائے تو اس وقت بھی اگر کوئی اشکال پیش آتا ہے تو استاد سے پوچھتے، میں کوئی آر نہیں ہے، بجائے جاہل رہنے کے عالم بنے، اپنے اساتذہ پر اعتماد کرتے ہوئے ان سے تعلق کو مستقل دائمی طور پر تعلق کو استوار کریں، اور اپنے علم کو نکھارنے کے لیے اور جلا بخشنے کے لیے اساتذہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ پڑھ کر چلے جائیں اور پھر اس کے بعد پتہ بھی نہ چلے کہ آپ کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں اور دین کا کیا کام ہو رہا ہے۔ نہیں، آپ دور بھی ہوں تو قلباً جو ہے آپ قریب بھی ہوں۔ جہاں تک سلسلہ نقشبندیہ کا تعلق ہے تو یہ سلسلہ نقشبندیہ ہند و پاک میں ہمارے اقدس حضرت اقدس مولانا عبدالغفور العباسی نور اللہ مرقدہ نے جب مدینہ منورہ ہجرت کی اور اس کے بعد وہ 5 مرتبہ پاکستان تشریف لائے تھے اور انہوں نے پورے ملک کے دورے کیے، تو اس سے جو ہند و پاک کے اندر اس سلسلے کو فروغ ملا ہے اور جو اس وقت کامیابیاں ملی ہیں، یہ سب ان کی کوششوں کا ثمرہ ہے اور اس کی ایک اپنی برکت ہے۔ ہر سلسلے کی اپنی کوئی نہ کوئی خاص برکت ہوتی ہے۔ میرے والد گرامی چونکہ وہ سلسلے قادریہ میں تھے، ان کے شیخ جب وفات پا گئے تو انہوں نے پھر سلسلے نقشبندیہ میں حضرت کی طرف رجوع کیا، اور ایک دفعہ ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ اپنا سلسلہ ہی جاری رکھتے، آپ یہ قادریہ سے نقشبندیہ میں کیسے آ گئے؟ تو فرمانے لگے کہ اس سلسلے کی ایک برکت یہ ہے کہ حضرت اقدس نے حرمین میں اور حج کے موقع پر دعا کی تھی کہ جو اس سلسلے میں جڑے
اے اللہ تو اسے محروم نہ فرما، اور ان کی وہ دعا قبول ہوئی ہے۔ فرمانے لگے کہ جس سال بھی میں جڑا ہوں، سن ان کو یاد نہیں تھا، لیکن بتانے لگے کہ اسی سال سے میں حج اور عمرے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ اس کی اپنی برکات ہے۔ تو انشاءاللہ چونکہ وہ حرمین میں ہی اپنی انہوں نے آخری زندگی گزاری ہے، انشاءاللہ آپ پر بھی حرمین کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ اس کی اپنی برکات ہے، لیکن بات وہی ہے کہ آپ عمل کریں۔ اب تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں اور اس کے بعد دعا آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، صلی اللہ وسلم علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم یا مسبب الاسباب ویا مفتح الابواب ویا مقلب القلوب والابصار ویا خالق اللیل والنہار ویا دلیل المتحیرین ویا امان الخائفین ویا غیاث المستغیثین اغثنا ویا غیاث المستغیثین اغثنا ویا غیاث المستغیثین اغثنا توکلنا علیک ونفوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا لطيف بخلقه يا عليم بخلقه يا خبير بخلقه الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر یا لطیفا بخلقه یا علیما بخلقه یا خبیرا بخلقه الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر یا لطیفا بخلقه یا علیما بخلقه یا خبیرا بخلقه الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ دعا کریں اللہ العالمین ہمارا یہ مل بیٹھنا ہمارے آخرت کے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ الہ العالمین تو ہم سب سے راضی ہو جا اور اپنی رضا کے اعمال کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمارے تمام شیوخ کی قبر کو منور و معطر بنا دے اور ان کو جنت کے باغوں میں سے باغیچے بنا دے۔ الہ العالمین مفتی صاحبان کی عمروں میں برکت عطا فرما اور اس جگہ کو اپنے دین کی یاد کے لیے ہمیشہ کے لیے قیامت کی صبح تک آداب و شاداب فرما، اور یہاں سے اللہ تیرا نام بلند ہو رہا ہے، تیرے دین کی ستائیں بلند ہو رہی ہے، اس کو شرف قبولیت عطا فرما اور ہر شر سے اللہ اس کی حفاظت فرما، یہاں کے در و دیوار و چپا چپا کی حفاظت فرما، خزائن غیب متوجہ فرما اور ان کی تمام ضروریات کو اپنے در پر ہی پورا فرما، اور ان کو یہاں سے باہر قدم نکالنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ الہ العالمین ہمیں کسی مخلوق کا محتاج نہ فرما اور اپنے در پر ہی ہمیں کھڑا رکھ، ہماری تمام حوائج اپنے در سے پوری فرما، ہمارے ان تمام طالب علموں کو علم نبوت سے وافر مقدار میں حصہ عطا فرما، تمام اساتذہ اور تمام طلباء کی عمروں میں برکت عطا فرما اور ہمیشہ کے لیے ان کو دین سے جڑے رہنے اور دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جن حضرات کا ہم پر دعاؤں کا حق ہے اور جن کے پیچھے اب کوئی دعا کرنے والا باقی نہیں، الہ العالمین ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔